حضرات محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ ایک دفعہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں یہ دونوں شریک تھے۔ وہاں پہ کوئی بات چیت ہوئی، تھوڑی تلخی ہو گئی۔ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے کہہ دیا، او کالی ماں کے بیٹے۔ اب سیدنا بلال کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، کہنے لگے اچھا میں حضور کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے مجھے اس طرح کہا۔ آپ نے کہا ابو ذر کو بلاؤ۔ حضرت ابو ذر کو بلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر، تم سے ابھی تک جہالت کی باتیں نہیں گئیں۔ یہ جہالت کا جملہ ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے بھائی سے معافی مانگو۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر نے رونا شروع کیا۔ حضرت بلال کو پکڑ کر باہر لے گئے اور کہا کہ بلال، اب اس کا حل یہی ہے کہ میں زمین پر لیٹ جاؤں اور تو اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھ تاکہ میری ساری جہالت نکل جائے اور مجھے پتہ چلے میرا مقام کیا ہے۔ زمین پر لیٹ گئے اور سیدنا بلال سے بحث کرنے لگے کہ کرو، جلدی کرو، اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے ان سے، کہنے لگے ابو ذر، میں اس چہرے پر پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں جو چہرہ اللہ کے حضور جھکا ہو، جو چہرہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہو، اس پہ بھلا میں پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت بعض اوقات بڑے معمولی جملے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کو جہنم میں بہت دور گرا سکتے ہیں۔ اور پھر اتنے جملے کہنے کے بعد اتنی آسانی سے معافی نہیں ہوتی جتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا بھائی سوری، اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ نور الہدا شاہ ایک معروف رائٹر ہیں، حیدرآباد میں رہتی ہیں، بہت سارے ٹی وی ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں، اچھی رائٹر ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں آج سے 15-20 برس پہلے اپنی بیٹی کے پاس دبئی چلی گئی۔ 6-7 برس کے بعد اس کے اولاد ہوئی اور وہ اولاد بھی ایک بچی پیدا ہوئی 7ویں مہینے، پری میچور بیبی تھا۔ انہوں نے انکیوبیٹر کے اندر رکھ دیا۔ انکیوبیٹر کے اندر بچی بہت کئی دن پڑی رہی، لیکن اس کی حالت درست نہ ہوئی اور ڈاکٹر کہنے لگے آج مرتے ہی ہے، کل مرتی ہے، بچنے کے امکانات نہیں۔ کہتی کہ میں اللہ کے حضور جھک گئی کہ یا اللہ، اتنے برسوں کے بعد بیٹی عطا فرمائی، نواسی، اور وہ بھی بچنے کے کوئی امکانات نہیں، تو معاف فرما دے۔ کہتے پورا 1 مہینہ گزر گیا، پورے 1 مہینے میں کوئی حالات واضح نہ ہوئے۔ ایک دن تہجد میں مجھے بڑا رونا آیا، اللہ کے حضور جھک گئی کہ یا اللہ، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور کہاں مجھ سے خطا ہوئی، کس کا دل دکھایا، تو ہی اپنی جناب سے مجھے رہنمائی فرما دے۔ کہتی بس اسی طرح میں بیٹھی اپنے مصلے پر بیٹھی، ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آیا، اللہ نے مجھے رہنمائی دکھا دی۔ کہتے بس چند سیکنڈ کے لیے وہ ایک چہرہ آیا اور ختم ہو گیا۔ کہتے وہ چہرہ کیا تھا؟ وہ کہتے حیدرآباد کی ایک خاتون تھی، ٹیچر، اور مجھے یاد آیا 25 برس پہلے کا واقعہ کہ یہ ٹیچر ایک اسکول کے اندر ٹیچر تھی اور وہاں پہ میری ایک عزیز بچی بھی پڑھتی تھی۔ ایک دفعہ اس ٹیچر نے اس بچی کو تھوڑا ڈانٹ دیا، برا بھلا کہا۔ بچی کے 9th کے اندر بڑے اچھے مارکس آئے اور ٹیچر نے بچی سے کہہ دیا کہ تو نقل لگا کے پاس ہوئی ہے، تیری کارکردگی تو اچھی نہیں کلاس کے اندر، کیسے اتنے مارک آ گئے اور کیسے لازمی تو نے نقل لگائی ہو۔ اب بچی نے اس کو بڑا برا سمجھا کہ میری بے عزتی ہو گئی، گھر آ کر شکایت کی۔ کہ جب گھر آ کر شکایت کی تو ہم بھی جوان تھے اور ہم بھی جناب اپنا اسلحہ لے کر نکلے اور جا سکول پہنچے۔ کہتی میں سکول پہنچ کر پرنسپل کے دفتر میں نے شور مچایا،
प्रिंसिपल ने टीचर को बुला लिया और टीचर से पूछा क्या मामला हुआ, क्या तूने ऐसा कहा? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने कहा। इसलिए कहा कि इसकी कारकर्दगी तो अच्छी नहीं, इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, लाजमन इसने ज़रूर नकल लगाई होगी। उसने अपनी बात को तस्लीम किया। कहते टीचर ने भी खूब डांटा, वो प्राइवेट स्कूल थे, उनको तो अपनी फीसों से गरज होती है, खूब डांटा और भी टीचर्स जमा हो गई तमाशा देखने के लिए। कहते वो खामोश हो गई, वो टीचर खामोश हो गई, बस उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकले और वो प्रिंसिपल का दफ्तर छोड़ गई। इस बात को कहते 20 बरस गुजर गए, लेकिन वो दो आंसू हमारे रास्ते के रुकावट बने हुए थे। कहते मुझे याद आया कि लाजमन यही मसला है। मैं कहते दुबई से वापस आई, उसको ढूंढा कि वो टीचर आजकल कहाँ होगी। ढूंढते 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 आखिर उससे घर पहुंच गए। वो रिटायर हो गई थी, घर में रहती थी, बूढ़ी हो गई थी, और मुझे उसके हालात से पता चला कि वो हाफिज़ कुरान थी, आलिमा थी, और सारी उम्र उसने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी कि माँ बाप बूढ़े थे, उनकी कौन खिदमत करेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी थी उस खातून की। कहते मैं उसके घर पहुंची और घर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि तुम्हें 20 साल पहले का यह वाक़या याद है? कहते वो खामोश हो गई। मैंने फिर उसको याद दिलाया, फिर वो खामोश हो गई। कहते मैंने उसके पाँव पकड़ लिए, मैंने उसके पाँव पकड़े, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी का मसला है, नवासी का मसला है, यही रुकावट बना हुआ है। कहते जब मैंने उसके पाँव पकड़े, उसने उठा के मुझे गले लगा लिया और एक दफ़ा फिर उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकले और मेरा मसला हल हो गया। कहते वापस पहुंची, उसने मुझे माफ़ किया, वापस पहुंची, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी बच्ची जो है ख़तरे से बाहर आ गई। आज कहती है अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची 6-7 बरस की हो चुकी है, हंसती है, खेलती है। और आखिर में उन्होंने अजीब जुमला लिखा, कहती हैं कि हमें माफ़ी के लिए अपनी अना के टुकड़े टुकड़े करने होते, और ये टुकड़े अल्लाह को नहीं देने होते, अल्लाह को उससे क्या ज़रूरत है, ये टुकड़े उस शख्स के पाँव में रखने होते हैं जिसका हमने दिल दुखाया होता है। और हम बस असल में दिल दुखाते हैं इंसानों का और माफ़ी मांगते अल्लाह से, ये कोई जोड़ नहीं बनता। उसी शख्स से माफ़ी मांगनी पड़ती है, और माफ़ी भी ज़ुबानी नहीं, अपनी अना के टुकड़े करके उससे कदमों में रखोगे तो फिर माफ़ी होगी। न जाने मेरे दोस्तों कब किसी का दिल दुखाया हो और कब उसके दो आंसू जो है हमारे जन्नत के रास्ते के रुकावट बन जाए। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब